ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ کو ایک مرتبہ پھر جشن آزادی مشاعرہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اکرم شہزاد اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے میرا یہ نوجوان دوست، میرا یہ نوجوان شاعر خوش مزاج بھی ہے، خوش لباس بھی ہے، خوش گلو بھی ہے اور خوش کلام بھی ہے۔ ملتمس ہوں جناب تابش زیدی سے، نوجوان نسل جو ہے وہ ملک کی معمار ہے، اور تابش زیدی پوری قوم کو نوجوانوں سے جو امیدیں وابستہ ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آزادی حاصل ہو چکی، اب ملکی ترقی میں نوجوان نسل کو جو ہے وہ کس طرح اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اسلاف کی قربانیاں جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں اور انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر مل جائے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا آپ کے جذبات و احساسات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ یقیناً کسی بھی قوم میں جو سب سے زیادہ ذمہ داری جس طبقے پر آتی ہے قوموں کے مستقبل کے حوالے سے، وہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوانوں میں کیونکہ صلاحیت قوت ارادی کو عمل میں تبدیل کرنے کی صلاحیت باقی اور طبقات سے زیادہ ہوتی ہے، تو جس قوم کے نوجوان باشعور ہوں، جس قوم کے نوجوان کو اپنی آزادی کی قدر ہو، وہ قوم یقیناً دنیا میں ترقی کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ اور یہ معاملہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی بھی تبدیلی آنے کے لیے کوئی نبی بھی دنیا میں آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس قوم کے نوجوانوں کو پر توجہ دیتے ہیں اور اس قوم کے نوجوانوں کو ملا کر ایک تنظیم بناتے ہیں جس سے مل کر وہ لوگ اس قوم کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اس قوم کے نوجوان طبقے کو یہ اصلاح کی اور وہ طبقہ جو ہے سوسائٹی کے اندر پھر تبدیلی کا باعث بنا۔ تو یقیناً کیونکہ نوجوان باہمت ہونے چاہیے، ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسے چیزیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کی حوصلہ شکنی ہو یا نوجوانوں کو الگ الگ راستوں پہ لگا دیا جائے مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ سے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اس آزادی کی قدر اور اس نظریے کا ہونا، وہ قدر جو ہمارے اکابرین نے جس طریقے سے یہ قربانیاں دے کے ملک حاصل کیا اس دور میں، اس آزادی کے بعد ایک شعر میں بات کروں گا کہ بہت کچھ سوچنا ہے آج بھی تقسیم سے آگے۔ واہ واہ واہ، جی، بہت کچھ سوچنا ہے آج بھی تقسیم سے آگے، ابھی ہیں الجھنے اولاد ابراہیم کے آگے۔ تو ابھی ہیں الجھنے اولاد ابراہیم کے آگے، تو یقیناً ہماری آزادی جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ بنیاد کا کردار کرتی ہے۔ ہمارے کابرین نے ہمیں ایک بلڈنگ کی بنیاد پر فراہم کر دی اس ملک کی، لیکن اس بنیاد کے اوپر جو ترقیات ہیں اور اس کی جو منزلیں بنانی ہیں وہ سارا کا سارا کام پودا لگ گیا ہے، اس کی اب آبیاری جو ہے وہ نوجوان کا کام ہے، اور یقیناً ہمارے نوجوان بہت باشعور ہیں اور یقیناً ہماری قوم کا مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہے۔ جی، آپ کی زیدی صاحب، بہت نوازش، آپ نے اس مشاعرے کا اہتمام کیا۔ ایک مختصر نظم جو کہ جشن پاکستان کے نام سے کل ہی لکھی، اور اس میں بھی کچھ باتیں سوچنے کے لیے دعوت ہے۔ بہار لے کے پھر آیا ہے جشن پاکستان، واہ 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 واہ، بہار لے کے پھر آیا ہے جشن پاکستان، دل و دماغ پہ چھایا ہے جشن پاکستان۔ واہ واہ واہ، شکریہ، واہ واہ واہ، بہت نوازش۔ بہار لے کے پھر آیا ہے جشن پاکستان، واہ واہ، دل و دماغ پہ چھایا ہے جشن پاکستان، کیا بات، اور وفا کا، پیار کا، ایمان کا احساس تازہ ہو۔ وفا کا، پیار کا، ایمان کا احساس تازہ ہو، حصول ارض پاکستان کا احساس تازہ ہو۔ واہ 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 واہ، وفا کا، پیار کا، ایمان کا احساس تازہ ہو، حصول ارض پاکستان کا احساس تازہ ہو، نوازے پھر محمد کا خدا سب کو محبت سے، نوازے پھر محمد کا خدا سب کو محبت سے، غنی ہوں دل مسلمانوں کے یکجہتی کی دولت سے، اور دیے جلا کے منایا ہے جشن پاکستان، دیے جلا کے منایا ہے جشن پاکستان،
دل و دماغ پہ چھایا ہے جشن واہ واہ پاکستان. واہ واہ. اور خدا کے سامنے سجدے میں گر کے عہد کرتے ہیں. خدا کے سامنے سجدے میں گر کے عہد کرتے ہیں. قسم کھا کر وفا کی اپنے رب سے عہد کرتے ہیں. قسم کھا کر وفا کی اپنے رب سے عہد کرتے ہیں. مسلمان اپنے گھر کو فارغ الامداد رکھیں. واہ واہ واہ. مسلمان اپنے گھر کو فارغ الامداد رکھیں گے. اب آدھا پیٹ کھا کر قوم کو آزاد رکھیں گے. کیا بات کیا بات. بڑی نواز. مسلمان اپنے گھر کو فارغ الامداد رکھیں گے. واہ واہ. اب آدھا پیٹ کھا کر قوم کو آزاد رکھیں گے. واہ واہ. اور خدا کے فضل سے آیا ہے جشن پاکستان. کیا بات. خدا کے فضل سے آیا ہے جشن پاکستان. دل و دماغ پہ چھایا ہے جشن پاکستان. اور آخری بند ہے اس کا واہ کہ واہ 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 واہ. محبت کا نیا جذبہ زمانے کو دکھائیں گے. محبت کا نیا جذبہ زمانے کو دکھائیں گے. رواداری سے بے گھر بھائیوں کے کام آئیں گے. رواداری سے بے گھر بھائیوں کے کام آئیں گے. اور مہیا امن عالم کے لیے سامان کرتے ہیں. واہ واہ واہ. مہیا امن عالم کے لیے سامان کرتے ہیں. خدا کی بادشاہت کا ہم اب اعلان کرتے ہیں. خدا کی بادشاہت کا ہم اب اعلان کرتے ہیں. عجیب شان سے آیا ہے جشن پاکستان. واہ واہ واہ. عجیب شان سے آیا ہے جشن پاکستان. دل و دماغ پہ چھایا ہے جشن پاکستان. واہ واہ واہ. شکریہ. اگر کچھ اور عنایت فرمائیں. جی اگر صدر مجلس کی اجازت سے ایک دعا مختصر سی. ضرور ضرور. یہ دعا ہماری پوری قوم کے نام کہ شعور خود شناسی پھر مسلمان کو عطا کر دے. شعور خود شناسی پھر مسلمان کو عطا کر دے. اب اس انسان کو انسان کامل اے خدا کر دے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اب اس انسان کو انسان کامل اے خدا کر دے. اور اگر ممکن نہیں انصاف تو انصاف کی خاطر. اگر ممکن نہیں انصاف تو انصاف کی خاطر. زمین کوئے جانا کو زمین کربلا کر دے. اگر ممکن نہیں انصاف تو انصاف کی خاطر. انصاف بہت بنیادی ضرورت ہے. اگر ممکن نہیں انصاف تو انصاف کی خاطر. زمین کوئے جانا کو زمین کربلا کر دے. اور زمین پر جب اسے تیرا خلیفہ بن کے رہنا ہے. زمین پر جب اسے تیرا خلیفہ بن کے رہنا ہے. دل مسلم کو پھر سوز وفا سے آشنا کر دے. دل مسلم کو پھر سوز وفا سے آشنا کر دے. اور ابھی تو انقلاب آنے کی باتیں ہیں زمانے میں. ابھی تو انقلاب آنے کی باتیں ہیں زمانے میں. تحفظ کے لیے دل کو قلعہ امید کا کر دے. تحفظ کے لیے دل کو قلعہ امید کا کر دے. اور یہ خصوصاً توجہ چاہوں گا شعر میں. ضرورت ہے یہاں احساس کو بیدار کرنے کی. بے شک. واہ واہ. جی ضرورت ہے. ضرورت ہے. جی جی ضرورت ہے یہاں. اس میں آپ کی سوال کا بھی جواب ہے. ضرورت ہے یہاں احساس کو بیدار کرنے کی. واہ واہ. جو ہیں انسان کے دشمن انہیں انسان سا کر دے. واہ 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 واہ. ضرورت ہے یہاں احساس کو بیدار کرنے کی. ضرورت ہے. جو ہیں انسان کے دشمن انہیں انسان سا کر دے. اور مقطع عرض ہے کہ چمن کو روشنی تابش نئے صحرا نشیں دیں گے. چمن کو روشنی تابش نئے صحرا نشیں دیں گے. پرانے رہزنوں کو راہ پہ لا رہنما کر دے. پرانے رہزنوں کو راہ پہ لا رہنما کر دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. حاضرین محترم یہ تھے جناب تابش زیدی، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر.